آج کی دنیا اس نتیجے کے اوپر مسلمانوں کے بارے میں پہنچی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اصل سے ہٹانے کے لیے مسلمانوں کے اندر جو ایک خاص قسم کی، جس کو وہ لوگ بنیاد پرستی کہتے ہیں، فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، اس فنڈامنٹلزم سے، اس بنیاد پرستی سے یا اپنی اصل سے اس وابستگی کو ہٹانے پر مغربی دنیا کے اندر اس موضوع کے اوپر بڑی گفتگو ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب کے ساتھ ان کی وابستگی کی وجوہات کے اوپر مستشرقین نے بہت لکھا ہے، مغربی رائٹرز نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ اگر آپ ان ساری کتابوں کے اندر دیکھیں، اس سارے افکار کو پڑھیں، تو ایک چیز نظر آئے گی آپ کو، اور اس کے بعد آپ کو آج کے حالات سمجھ میں آئیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ باوجود اپنی تمام زبوں حالی کے کہ معیشت بھی ان کی برباد ہے، تعلیمی نظام ان کے پاس کوئی ایسا موجود نہیں ہے اس دور کے اندر، اور ان کے پاس کوئی اپنا عدالتی نظام موجود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اپنا عسکری نظام موجود نہیں ہے، یہ پوری یعنی دنیا کے یہ مسلمانوں کی اقوام بدقسمتی سے اگرچہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہو، تب بھی وہ مغربی دنیا کے سامنے کاسا لیس ہیں، تب بھی وہ ان کو ہر چیز چاہیے، ان کو ٹیکنالوجی بھی چاہیے، ان کو تعلیم بھی چاہیے، ان کو چیزیں بھی چاہیے، ان کو ہر قسم کی ان کی مصنوعات بھی چاہیے۔ اس احتیاج کے اس رشتے کے باوجود کہ مسلم دنیا اس قدر محتاج ہے، اس کے باوجود اسلامی دنیا جو اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہے، اس پر مغربی مفکرین کی اور اس پہ لکھنے والوں کی آراء کا خلاصہ جو اس کی بنیادی وجہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق اور وابستگی، یہ وہ اساس ہے جس کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہیں، ورنہ نہ ان کے اندر دینی تعلیم ہے، نہ ہی اپنے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ کتنے فیصد لوگ اس وقت اس ہماری مسجد کے اندر جو ایک تعلیم یافتہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اس مسجد میں اس وقت اگر کوئی سروے کرے کہ یہ جو آپ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں الف لام میم سے لے کے والناس تک پورے قرآن کو سمجھنے والے کتنے لوگ بیٹھے؟ اور یہ اسلام آباد کی ایک پوش لوکیلٹی ہے، یہ ایک بڑا ایسی، اگر آپ اس کو اب آپ چلے جائیں اپنے دیہاتوں میں اور چلے جائیں اپنے دور دراز کے علاقوں میں، تناسب اور کم ہوتا چلا جائے گا، اور کم ہوتے یہ تناسب بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں اس وقت جمعہ پڑھایا جا رہا ہوگا، اس پوری مسجد کے اندر قرآن کو سمجھنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا سوائے اس عالم کے جو مسجد کے اندر بیٹھا ہو۔ تو یہ دنیا جانتی ہے ہمارے اپنی کتاب کے ساتھ تعلق کیا، انہیں پتہ ہے کہ قرآن ہم کتنا سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم احادیث نبویہ کتنی سمجھتے ہیں، ہمارا اپنے دین کے اوپر پھر جتنا ہم دین کو جانتے ہیں اس پر عمل کتنا ہے۔ اس ساری کمزوریوں کے باوجود اگر کوئی رشتہ ایمانی ہمارے اندر، کوئی ایمان کی رمق موجود ہے، تو اس کی وجہ اور اس کی اساس اور اس کی بنیاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ محبت ہے جو تمام تر گناہوں کے باوجود، تمام تر نالائکیوں کے باوجود، جو ہمیں نسل در نسل یہ وراثت کے اندر ملی ہے۔ یہ ایک ایسا کرنٹ ہے جو 1400 سالوں سے ہمارے سینوں کے اندر سینہ بسینہ یہ پاس ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور جب تک یہ موجود ہے اور جب تک یہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اس وقت تک گناہگار سے گناہگار مسلمان کو اس کی تمام نالائکیوں کے باوجود آپ اس کا رشتہ اسلام سے نہیں کاٹ سکتے، اسلام سے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی کوئی شخصیت بنا کر پیش نہیں کی جا سکتی اس کے سامنے۔ کون سا ادنا درجے کا بھی مسلمان ہوگا، چاہے وہ کتنا شرابی کبابی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس سے یہ کہیں، یہ کلمہ کفر اگر آپ اس سے کہیں کہ اس دنیا کے اندر العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ اس دنیا کے اندر محمد عربی سے بڑی بھی کوئی شخصیت آئی ہے، تو وہ آپ کا منہ توڑ دے گا۔ یہ ایک عام بالکل ہی ان پڑھ مسلمان کے جذبات ہیں۔ تو یہ وہ اساس اور یہ وہ بنیاد ہے جس کے ساتھ مسلمان وابستہ ہے۔ اس اساس سے مسلمانوں کو ہلانے کے لیے اور ان کے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ کریں، نعوذ باللہ، کہ جو معاملہ ایک عام انسان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کے اوپر مسلمانوں کے اندر جو حساسیت ہے، جو سینسٹیوٹی ہے، وہ کیسے ختم ہوگی کہ مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے کہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا جو کچھ بھی کہتی پھرے، مسلمان اس سے بالکل جز بز نہ ہو، چیں بجبی نہ ہو۔ یہ اس وقت عالمی دنیا کا ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جس کو وہ سوچ رہے ہیں۔